آج ہم اقبال کی شاعری کا ایک بہت اہم کردار شاہین پڑھیں گے، لیکن ایک اہم بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ شاہین بہت اہم کردار ہے، ہائیلی آئیڈیل کردار نہیں ہے، کیونکہ اقبال کے ہاں میر کارواں ہے اور سب سے بڑھ کے مرد مومن ہے۔ اقبال یہ بات جانتے تھے کہ پر والی جو بھی کوئی مخلوق ہو، خواہ فرشتے کیوں نہ ہو، وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ اس کی سب سے اہم مثال آپ وہاں سے بھی تو لے سکتے ہیں جب واقعہ معراج ہوا تو جبریل علیہ السلام ایک حد سے آگے نہ جا پائے۔ تو شاہین ایک آئیڈیل ہے، اس کے اندر کچھ راہبانہ دنیا داری کو ترک کرنے کی کچھ بڑی خصوصی صفات ہیں۔ اقبال نے کچھ جگہ پر کہا بھی کہ نوجوان ویسے بنے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اقبال اشرف المخلوقات سے مخاطب ہیں، وہ جس کی نوائے شوق سے شور حریم ذات میں ہوتا ہے، جس کے عروج سے آپ وہ پوری کائنات کام جاتی ہے، یہ ٹوٹا ہوا تارا جس کو نیچے بھیجا ہے مہ کامل نہ بن جائے۔ تو اقبال ایک کیا کہیں گے، ایک برڈ ورلڈ کے آئیڈیل کو اس کے لیے نہیں چنیں گے، ہاں تشبیہ کے لیے کبھی کبھی استعارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اقبال پہلے نہیں ہے، حضرت فرید الدین عطار کا تو پورا کلام کانفرنس آف دا برڈز منطق و طیر ہے ہی پرندوں کے اوپر، جہاں سے وہ انسانوں کو اصلاح دے رہے ہیں، مگر ہم پرندہ بننے کا نہیں کہہ رہے۔ تو یہاں پر جب لوگ اوور ایمفسائز کرتے ہیں کہ اقبال شاہین بنانا چاہتے تھے، تو وہ اقبال کے مکمل کام سے ناواقف ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب انسان نے پرندوں سے انسپائر ہو کے جہاز بنائے تو اس کی پرواز ایک حد تک ہے، اس سے آگے جانے کے لیے راکٹ کا جسم یا راکٹ کی حیثیت سے پر اتار دیے جاتے ہیں، بہت اوپر جا کر شاید منور کرنے کے لیے چاہیے۔ تو پر والے کی پرواز کی حد ہوتی ہے، خیال والے کی پرواز کی حد نہیں ہوتی ہے۔ کہاں وہ جو غالب کہتے ہیں، کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا۔ تو شاہین نظم بال جبریل سے پڑھنے سے پہلے یہ بات بتانی بہت ضروری تھی کہ شاہین میں بہت خوبصورت صفات ہیں، مگر آدم بننا مقصود ہے۔ مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی، بندہ بننا مکمل مقام ہے، وہ جو کہ تھکتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں، مگر زندگی کا کاروبار چلائے چلا جاتا ہے، جو کہ جڑا ہوا زمین سے ہے اور اب مریخ کو اپنی کمند میں لے آیا۔ وہ ایک آئیڈیل فگر ہے، لیکن ہاں بچوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں جو ہم شاہین سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس نظم کو جو علامہ محمد اقبال نے بال جبریل میں لکھی ہے شاہین، اس کو موضوع بنائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ نظم شاہین کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ تو اقبال یہاں فرما رہے ہیں کہ شاہین کو دیکھو کہ وہ زمین سے دور ہو کے اپنا رزق آسمان میں تلاش کرتا ہے، وہ زمین پہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنی پرواز کو نیچے نہیں لے کے آتا، مگر ان چیزوں میں رزق تلاش کرتا ہے خود اتنی باذوق ہیں کہ اوپر اڑ رہی تھیں، یعنی وہ اپنی خوراک کو شاہین بلند اونچی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، خاک میں نیچے جا کے، مٹی میں نیچے جا کے اپنے پنجوں کو استعمال کر کے زمین سے کچھ نئی خوراک دریافت نہیں کرتا، مگر وہ اپنی خوراک بھی ان چیزوں کو، ان پرندوں کو بنانا چاہتا ہے جو اتنی طاقت پرواز اور اتنا ذوق رکھتی تھی کہ اٹھ کے آسمانوں میں تھیں۔ وہ خوراک کے لیے اپنی اسٹیٹکس آف لائف کو کمپرومائز نہیں کرتا، وہ خوراک کو ڈھونڈنے کے لیے پرواز کو کم نہیں کرتا، خوراک کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ہائی سپیس کو نہیں چھوڑتا۔ مگر آج کا آدمی اپنی خوراک کے لیے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ ایسے ایسے گھٹیا کاموں پر بھی تیار ہو جاتا ہے کہ جو شاید کوئی جانور بھی اس پر تیار نہ ہو، مگر وہ کہتا ہے نہیں، رزق کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ ارے رزق کے لیے شاہین سے اقبال کہتے ہیں، یوں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہ رزق بھی ان چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں جو اسی کی بلندی پر اڑ رہے ہیں، جو اس کی پرواز پر اثر انداز نہیں ہو رہے۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ ارے مجھے تو ڈھونڈنا ہو تو صحراؤں اور جنگلوں میں ڈھونڈنا، کیونکہ میری فطرت راہبانہ ہے، میں دنیا کو ترک کر بیٹھا ہوں۔ اب عجب اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا کو ترک شاہین جب کرتا ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر کے دنیا سے دور نہیں ہوتا، مگر دنیا کی مال و دولت، متاع اور چیزوں کو پنجوں میں لے لے کے نہیں پھرتا، دنیا کی خواہشات ترک کرتا ہے، دنیا کو اس طرح ترک نہیں کرتا۔ شاہین سب سے زیادہ ایکٹیولی دنیا میں موجود ہوتا ہے، مگر اپنے آپ کو ان علاقوں میں رکھتا ہے جہاں پر یہ دنیا داری کی دولتیں موجود نہ ہوں، تاکہ اس کے پنجے کسی بڑے مقصد، اس کے پر کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ نہ باد بہاری، نہ گلچی، نہ بلبل، نہ بیماری ہے نغمہ عاشقانہ، خیاباں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تم نے مجھے ڈھونڈنا ہوگا تو صحرا میں ڈھونڈو گے، میں شاہین تمہیں وہاں ملوں گا۔ اس میری تنہائی کو زیب ہی وہ مقام دیتا ہے، کیونکہ میں نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، دنیا سے جدا نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے وہ عام بات کرتا ہے کہ جب تم وہاں ہوگے تو دیکھو گے کہ صحرا میں کوئی بہار نہیں،
کوئی پھول چننے والا نہیں اور بلبل نہیں ہے وہاں پہ. یہ جو عاشقی کے نغموں کی بیماری تم لوگوں کو ڈلی ہوئی ہے، میرے پاس بہت اہم کام ہے، دنیا میں بہت مسائل ہیں، ناانصافی ہے، بھوک ہے، میں اس کو ختم کروں گا. میں ذاتی طور پہ اس شعر سے اختلاف رکھتا ہوں. میرے خیال سے نغمہ عاشقانہ دنیا کا بڑا ترین اور سب سے اہم کام ہے، لیکن کیونکہ اقبال اس زمانے میں شاعری کر رہے ہیں جب ہماری قوم، ہمارے خطے کے لوگ غلامی میں تھے، اس زمانے کے حساب سے بالکل ٹھیک پیغام ہے کہ یار تم کن کاموں میں پڑے ہو. مطلب کہ غلام کی محبت کس نے لینی؟ محبت تو اس سے کی جاتی ہے جو آزاد بندہ ہو، آزاد خاتون ہو، ان سے محبت کی. وہ غلاموں سے، کارپوریشنز کے غلاموں سے، ان کے غلاموں سے کیا محبت کر کے دکھانی آپ نے؟ تو یہاں پر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈھونڈنا ہو تو آنا صحرا میں، وہاں نہ بہار ہے، نہ کوئی پودے اور پھول چننے والا، نہ بلبل، اور نہ یہ عاشقانہ نغمے. وہاں پر فقط ہائیسٹ سروائیول اور آگے بڑھنے کی لگن کی محفل ہوتی ہے. تو خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ان کی ہیں بہت دل برانہ. تو بھائی مجھے باغ سوٹ نہیں کرتا، میرے مزاج کو، میرے پرپز آف لائف کو، میں جن مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلے باغ میں حل نہیں ہوتے، وہ صحرا و جنگل و بلندیوں پہ حل ہوتے ہیں. میرے سے ملاقات وہاں ضروری ہے آپ کی. اگلا شعر. ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. اقبال فرما رہے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں نا، یہ جو جنگل و صحرا اور یہ خلوت کے مقام شاہی کہہ رہے ہیں، یہاں پر وہ قوت مجھے مل جاتی ہے جو کسی غازی کی ضرب کو درکار ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں غازی کی ضرب بڑی طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ وہ شہید کا اپنا مقام ہے کہ غازی فتح یاب ہو کے زندہ واپس لوٹ کر آتا ہے. یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اور حمام و کبوتر، میں یہ فاختہ اور کبوتروں کا بھوکا نہیں ہوں، کیونکہ میں راہبانہ زندگی گزارتا ہوں. میری خوراک وہ اشیاء ہیں جو میرے ہائی پیڈسٹل پہ آ کے اڑتی ہیں، اور میں انہی سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں. میں انہی چیزوں کو اپنے جسم میں اپنے خوراک کے طور پہ اپنے مادی جسم کا حصہ بننے کا موقع دیتا ہوں، جو میری جتنی پرواز پہ ہو، تاکہ میری پرواز اثر انداز نہ ہو سکے. اور پھر اس پرواز کو بچانے کے لیے میں ان مقامات پہ رہتا ہوں جو مجھے ایسی ہوائیں دیں کہ میری ضرب غازیوں جیسی ہو جائے. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گو آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. کہہ رہے ہیں یہ جو مشرق و مغرب ہیں بھائی، یہ چکور کو درکار ہوتے ہیں، میں تو آسمان کی بلندیوں کا عاشق ہوں. تو یہ جو آپ نے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ زمین پہ بانٹ رکھے نا، آپ ان کو سنبھال کے رکھیں، آپ کے کام آئیں گے. میں جس دنیا کا عاشق ہوں وہاں میں اپورڈ اسٹریٹ اور اوپر میں ہر لمحے ٹرانسینڈ کرتا جاتا ہوں اپنے پچھلے مقام کو. اور میں پرندوں کی دنیا کا درویش کہلاتا ہوں. یعنی پرندوں کی دنیا میں بچوں نے کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہو تو وہ میں ہوں. کیونکہ میں گھر نہیں بناتا. جیسے فقیر کا گھر نہیں ہوتا، فقیر آپ کو رستے میں ملتا ہے، چلتا ہوا ملتا ہے، پگڈنڈیوں پہ، روڈ پہ، چوراہوں میں وہ چلتا جاتا ہے، اس کا گھر نہیں ہوتا ہے. ایسی شاہی کا گھر نہیں ہوتا، کیونکہ گھر تو اس کا ہو جو تسکین پالے، اکتفا کر لے، قناعت کر لے. میں کیسے قناعت کروں؟ میں تو آسمان کی بلندیوں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں. اور اب یہ وقت آ چکا ہے کہ درویشوں کے اپنے اپنے محل ہیں جہاں پر پگڈنڈیاں اور روڈ جاتی ہیں. روڈ بنائی جاتی ہے کہ جی اتنے درویش رہندا ہے، وہ ایک درویش صاحب رہتے ہیں، اس سے ملنے جاؤ. پہلے درویش آپ کو روڈ اور آپ کو پگڈنڈیوں وغیرہ پہ ملتے تھے. اور اب افسوس کا یہ مقام ہے کہ ان کے پکے گھر بن گئے جو خود کو درویش اور راہب کہتے ہیں. اب ان کے پکے گھر بن گئے جو اپنے آپ کو صوفی وقت کہتے ہیں. اور آپ جب بال جبریل کے اس حصے میں پہنچیں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ تنقید جدید تصوف پہ ملے گی، جو پیسو تسبیح سینٹرک ایک تصوف بنا کے ہمارے حوالے کر دیا گیا. پکے پکے گھر، باہر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اپنے اپنے مراقبے میں گم، باہر لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور آپ آپس میں تسبیحاں کر کے اپنی کسی یوٹوپیا میں گئے ہوئے ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. درویشی تو یہ کہ سفر میں رہو، چلتے رہو، مال و متاع اتنا ہو کہ بس وہ ایسے پوٹلی میں رکھ کے ڈال لی اور اپنا گھر اپنے ساتھ اٹھا لیا. ایک سنیل کی طرح جو چلتا رہتا ہے، اس کا گھر بھی اپنے اندر ہی ہے، اس کا گھر اپنے ساتھ ہی ہے. اور وہ درویش کہلانے کے لائق ہے کہ جس کا گھر جب ملنا ہو اس کے ساتھ ہو، اور وہ تمہیں ہمیشہ رستے میں ملے.
سفر ان کو کل لگے، منزل ان کو جز لگے، لیکن افسوس یہ کہ بڑے بڑے محل ہیں ہمارے پاس وہ درویشوں کے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو شاہین نظم ہم نے جو پڑھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ شاہین اپنی پرواز کو خوراک کے لیے نیچے نہیں لاتا، وہ اپنے ذوق کو تسکین دیتا رہتا ہے، نہ کہ خوراک کے لیے اپنی پرواز کو کم کر لے۔ تو وہ یہی بات ہے، وہ کہتا ہے میں نے خاک سے اس لیے کنارہ کیا ہے کہ وہاں پہ زمین پہ آ کے مجھے روٹی ڈھونڈنی پڑے گی اور مجھے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، مجھے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کہ یار رزق لکھا ہوا تھا، مجھے غلامی میں رہنا پڑے گا، مجھے اپنی پرنسپلز، اپنے ویلیوز چھوڑنے پڑیں گے۔ میں اس بلندی پر چلا گیا ہوں، تو میں نے وہ جگہ جہاں پہ رزق فقط آب و دانہ ہے، جن دونوں کے لیے مجھے زمین پر آنا ہے، میں اینٹی گریویٹیشنل رہوں گا، میں بلندیوں پہ رہوں گا، اور اسی لیے مجھے بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے، اسی لیے مجھے صحرا اور جنگل اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میری فطرت پہلے دن ازل سے خدا نے راہبانہ بنائی تھی، اور وہ جگہوں پر نہ کوئی یہ نغمہ وغیرہ مجھے ورغلا سکتا ہے، نہ مجھے کسی بلبل کی آواز بہکاتی ہے، تاکہ میں اپنا سفر اور تیزی سے جاری رکھ سکوں۔ تو ایسے مقامات پر رہنا چاہیے جو آپ کا مقام بن نہ پائیں، مطلب کہ آپ اپنا تعارف ہوں، آپ کا تعارف وہ پوسٹل ایڈریسز نہ ہوں، ہم خود اس کے گناہ گار ہیں۔ تو درویش تو مسافر کی طرح ہوتا ہے، اور آپ کبھی فکر سے اس بات کو سوچیے کہ کتنے لاتعداد مسلمان ہیں جنہوں نے زمین پوری، میں اپنے ملک نہیں پورے دیکھے، زمین دور کی بات، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا تعارف رکھتے ہیں، اور ابھی تو ستاروں کی دنیا علیحدہ پڑی ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں۔ اہم بات کرتا چلوں کہ پرندے اور جانور بہت شعراء کے آئیڈیل رہے۔ بابا بلے شاہ نے کتوں کے حوالے سے کہا راتی جاگن کرن عبادت، راتی جاگن کتے۔ جارج آرول کا اینیمل فارم آپ دیکھ لیں، حضرت فرید الدین اتار کو دیکھ لیں، وہ اخوان الصفا کی The Case of Animal versus Man دیکھ لیں، تو جانوروں کا استعمال ہوتا رہا، پرندوں کا استعمال ہوتا رہا انسان کو رہنمائی دینے کے لیے، مگر اقبال کے ہاں بھی رہنمائی کے لیے، ایک کردار کے طور پہ، فائنالٹی کے طور پہ نہیں ہے، اور اوور ایمفیسائز کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حد سے زیادہ ویلیو مت دے دیں، کیونکہ اقبال کا آئیڈیل آدم ہے، مرد ہے، کلندر ہے، مرد مومن ہے، میر کارواں ہیں، وہ جن کی نگاہ بلند ہے، سخن دل نواز ہیں، جن کی جاں پرسوز ہے۔ اقبال کو تو وہ لوگ پسند ہیں کہ جن کو اگر خدائی جیسا عہدے بھی ملیں تو انہیں بندگی میں، رسول اللہ کے عاشق ہونے میں، رسول اللہ کے امتی ہونے میں اتنا مزہ آ رہا ہو، بندہ بننے میں اتنا مزہ آ رہا ہو کہ وہ پوری کی پوری خدائی واپس کر دیں، کیونکہ اقبال جانتے تھے کہ ہر پر والے کی حد پرواز ہوگی، حد پرواز صرف اس کی نہیں ہے جس کے پاس پر نہیں ہے۔